والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. موتانائے سبل فخر رسول مولائے کل جسم غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم. گزشتہ جمعے کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ روزے جو ہم پر اور آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میں نے تم پر تنہا فرض نہیں کیے. جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے یہ روزے جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے. تو رمضان میں مسلمانوں کے اوپر 30 دن کے روزے یا جیسا چاند ہو کامل ایک مہینے کے روزے فرض ہیں. بات یہاں ختم ہو گئی تھی کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ رمضان کسے کہتے اور اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا. تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان گرم پتھر کو کہا جاتا ہے. رمضان رمضان سے بنا ہے اور رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں. اور چونکہ رمضان شریف میں مسلمانوں کے دل آخرت کی فکر کی گرمی سے متاثر ہوتے ہیں اور ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ جیسے پتھر دھوپ کی شدت سے متاثر ہو کر سب جاتے ہیں. جس طریقے سے سورج کی تپش سے پتھر سب جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان شریف میں مسلمانوں کے دل آخرت کی گرمی کی، آخرت کی فکر کی گرمی سے تپش ہوتے ہیں اور ان کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، ان کے دل متاثر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان رمز سے بنا ہے اور رمز کے معنی ہے جلانا. تو چونکہ روزہ دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. اور بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے
کہ رمضان رمد سے بنا ہے، اور رمد برساتی بارش کو کہتے ہیں، اور جس طریقے سے برسات کی بارش ہر چیز کو دھو کے صاف کر دیتی ہے، وائٹ واش کر دیتی ہے، کلین کر دیتی ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی روزے دار کو بالکل وائٹ واش کر دیتا ہے، گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان رمض سے بنا، اور اس کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان شریف میں 5 حرف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون، اور اس کے ہر حرف سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ رے سے رضا، رے سے رضوان، کیا مطلب؟ یعنی روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی۔ میم سے محبت، یعنی روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ذات سے دباؤ، یعنی روزے دار کے معاملات کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی ضمانت مل جاتی ہے۔ الف سے الفت، یعنی روزے دار کے دل میں اللہ اس کے رسول کی الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نون سے نوازش، نون سے نعمت، نون سے نواز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی نوازشیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعم اور نواز جتنی بھی ہیں، یہ سب روزے دار کو حاصل ہو جاتی۔ تو اس کے ہر حرف میں رحمت ہے، اور اس کے ہر حرف میں برکت ہے۔ اور میرے دوستوں، جس طریقے سے ہمارے اور تمہارے سینے میں یہ دل ہے کہ یہ تمام اعلیٰ کا بادشاہ ہے، اسی طریقے سے رمضان شریف بھی تمام مہینوں کا بادشاہ ہے۔ اور جس طریقے سے حرم پاک تمام شہروں میں مقدس ہے، اسی طریقے سے رمضان شریف یہ بھی تمام مہینوں میں مقدس ہے۔ اور جس طرح حرم پاک میں دجال لعین داخل نہ ہو سکے گا، اسی طریقے سے رمضان شریف شیطان لعین انسانوں کے جسموں میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے انبیاء کرام اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اسی طریقے سے رمضان روزے داروں کی شفاعت کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور روزے داروں کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی سے روک کے رکھا، اور جب رمضان آئے تو یہ بندہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے اور تیرے حکم کی تعمیر کے لیے اس نے میرے دنوں میں، تمام رمضان کے دنوں میں کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اور خواہشات نفسانی سے الگ رہا۔ میری سفارش، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن یہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، جب یہ روزوں سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو رات میں نہیں سونے دیا، میں نے تیری محبت اس کو مسجد میں لے گئی، اور مسجد میں جا کے اس نے تلاوت قرآن کی، اور اس نے کھڑا ہو کر قرآن پڑھا، اس نے تراویح پڑھی۔ اے پروردگار عالم، روزے نے اس کو دن میں نہیں آرام لینے دیا، اور میں نے اس کو رات میں نہیں سونے دیا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارش روزدار کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اگر ہم یہ دیکھیں میرے دوست، تو واقعی روزے میں ہمارے تنے خاکے کے لیے تکلیف ہے، ہمارے جسم کے لیے تکلیف ہے کہ جسم اس سے کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سے جسم اس سے کمزور ہوتا ہے، لیکن روح کے لیے یہ ایک ٹونک ہے۔ اس لیے کہ جتنا جسم کمزور ہوتا ہے اتنے ہی روح توانا ہوتی ہے، اتنے ہی دل کے اندر طاقت آتی ہے۔ اور روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندے کے دل کی صفائی ہو اور بندے کی روح میں طاقت حاصل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزے ہم نے
تم پر فرض کیے ہیں کس لیے فرض کیے ہیں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ تو میرے دوستوں، متقی وہی بنے گا کہ جس کا دل صاف ہو گیا ہو، متقی وہی بنے گا کہ جس کی روح توانا اور مضبوط ہو، تقوی شعار وہی بنے گا کہ جس نے اپنے نفس کو مار ڈالا ہو، اور نفس کو وہی مار سکتا ہے کہ جس کو روزہ رکھنے کی عادت ہو۔ میرے دوستوں، نفس کو مارنے سے، نفس خوشی سے کیا چیز مر جاتی ہے؟ انسان کی زید و غلط کی قوت مر جاتی ہے۔ نفس خوشی سے کیا چیز مرتی ہے؟ انسان کی نفسانی خواہشات مر جاتی ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں تو یہی دو قوتیں ہیں کہ جو ہر برائی کی جو ہے، یہی زید و غلط اور یہ خواہشات نفسانی، یہ شہوت، یہ ساری برائیوں کی جو ہے، اس لیے کہ جس انسان کو اپنے زید و غضب کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، جس انسان کا غصہ حد سے باہر ہوتا ہے، وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، وہی دوسروں کے اوپر ظلم کیا کرتا ہے۔ اور جس انسان کی خواہش نفسانی، جس انسان کی شہوت اس کے قابو سے باہر ہوا کرتی ہے، وہی حرام کاری کیا کرتا ہے، وہی غلط کام کیا کرتا ہے، وہی برے کام کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو صحیح راستے کے اوپر قائم رکھنے کے لیے 30 دن کے روزے اس کے اوپر فرض فرما دیے کہ مسلسل نفس خوشی کی حالت ڈالیں، تاکہ لوگ اپنے رمضان کے دنوں میں روزے رکھ کر اپنے زید و غلط کی حالت کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، اور رمضان کے دنوں میں بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے خواہش نفسانی کو دبانا سیکھ لیں۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی زید و غلط کی قوت سے ختم ہو جاتی ہے، اور خواہش نفسانی بھی اس کی کمزور ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی خواہش، اس کی خواہش نفسانی زیادہ ہو، اپنی خواہش نفسانی کے اوپر قابو نہ پاتا ہو، اور اس کے اندر نکاح کرنے کی بھی استطاعت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ جس بندے کی خواہش نفسانی زیادہ ہو اور وہ نکاح کرنے کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کہ روزہ رکھنے سے اس کی نفسانی خواہشات وہ کم ہو جائیں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا چلتا ہے، تو اس کو بھوکے اور پیاسے رہ کر اس کو اپنے جسم میں داخل نہ ہونے۔ شیطان جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، یہ اس کو برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے، یہی جرائم کے اوپر اور غلط کاموں کی ترغیب دیا کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بھوکے اور پیاسے رہ کر شیطان کا داخلہ اپنے جسم کے اندر بند کر دو۔ تو میرے دوستوں، یہ ہے روزہ۔ اور روزے میں اگر سے جسم، میں نے ابھی کہا کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن روح طاقت پکڑ، لیکن اگر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیے تو روزہ رکھنے میں بہت سے فائدے۔ ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے بھی روزہ مفید، اس لیے کہ سال بھر تک آپ 11 مہینے آپ دن بھر طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک نہ معلوم کیا کیا چیزیں آپ چیک کر جاتے ہیں، اور آپ کے معدے کو کسی وقت سکون اور آرام کا موقع نہیں ملتا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مشینری ہو، اگر وہ لگاتار کام کرتی رہے، اگر اس کو کسی وقت بھی فرصت نہ ملے اور مسلسل وہ کام میں لگی رہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ مشینری خراب ہو جاتی ہے، وہ مشینری خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے پیٹ میں جو یہ معدہ ہے، یہ بھی ایک مشینری ہے، اور یہ ڈائجیشن کا کام کرتی ہے، کھانے کو ہضم کا کام کرتی ہے۔ 11 مہینے تک ہم صبح سے لے کر شام تک نہ معلوم کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں،
میدے کو کسی وقت بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور جب میدا تھک جاتا ہے، ہاضمے کا کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کبھی اس کے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، کبھی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، گیس دماغ کی طرف چلتی ہے تو دماغ خراب ہوتا ہے، اور یہی گیس دل کی طرف چلتی ہے، یہ تو ہارٹ اٹیک کا اندازہ ہوتا ہے۔ کبھی ہائی بلڈ پریشر ہے تو کبھی لو بلڈ پریشر ہے، نہ معلوم کون کون سی بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ تو رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب معدے کو مکمل سکون اور آرام کا موقع مل جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بیمار لوگ جو ہے کچھ تو ایسے پکار ہوتے ہیں کہ روزے سے بچنے کے لیے اچھے خاصے تندرست تھے، لیکن رمضان شریف آتے ہی بیمار بن گئے۔ لیکن تم نے تو یہ دیکھا ہے میاں کہ جیسے ہی رمضان شریف آئے اور بیمار نے روزہ رکھا تو اللہ نے اپنے کرم سے اور روزے کی برکت سے اس کو صحت عطا فرمائی۔ تو ہائیجینک آپ سے بھی روزہ بہت مفید، اور ویسے روحانی اعتبار سے تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں انسان اللہ کی رضا کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، صبح سے شام تک پیاسا رہتا ہے، اپنی سیکسول ڈیزائر کو اپنے سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندے مومن کا دن فرشتوں کی طرح گزرتا ہے۔ رمضان میں ایک بندے مومن میں فرشتوں کی سی صفت پیدا ہو جاتی ہے، فرشتوں کی سی خصلت پیدا ہو جاتی ہے کہ فرشتے بھی کچھ کھاتے نہیں ہیں، فرشتے کچھ پیتے نہیں، فرشتوں کو خواہش نفسانی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے مومن رمضان شریف میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اس کو بھی شہوت سے کوئی مطلب نہیں۔ اور جس طریقے سے فرشتوں کی زندگی تسبیح و تحلیل میں اور اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اسی طریقے سے ایک بندہ مومن کی زندگی بھی رمضان شریف بھر تمام مہینے میں تسبیح و تحلیل میں، نہ اس کو کھانے سے مطلب، نہ اس کو پینے سے مطلب، نہ اس کو خواہش نفسانی سے مطلب، بس مطلب ہے تو اللہ کی یاد سے، مطلب ہے تو تسبیح اور تحلیل سے، مسجد ہے اور نمازیں ہیں، گھر ہے اور تلاوت قرآن ہے کی آوازیں ہیں۔ میرے دوستوں، یہ ہے رمضان کا مقدس مہینہ، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کافی ہے کہ صبح ہوئی شہری کے وقت سے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، خواہش نفسانی کو الگ کر دیا۔ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، روزہ اگرچہ اسی کا نام ہے، فرض تو پورا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ روزہ صرف کھانے اور پینے اور خواہش نفسانی کو دن میں الگ کر دینے ہی کا نام نہیں۔ یہ بھی روزہ کوئی روزہ ہے کہ آپ دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن جیسے ہی افطار کا وقت آیا اور آپ اللہ کہہ کے جو کھانے کے اوپر بیٹھے تو خوب بیٹھ کر کھایا، اور فرام ٹاپ ٹو باٹم آپ نے خوب پیٹ کو اچھی طریقے سے بھر لیا، اور جتنی بھوک نہیں تھی اس سے بھی زیادہ کھا لیا، اور جو ہے کھانے کے بعد پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ اٹھے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بھائی بہت زیادہ کھا لیا، اب تو کسی کام کی ہمت ہے، اور جا کے آپ نے فوراً چارپائی پکڑی۔ تو میرے دوستوں، یہ کوئی روزہ نہیں ہے، اس سے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اٹ میکس نو ڈفرنس۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے صرف ٹائم بدل دیا کہ پہلے آپ دن میں کھایا کرتے تھے اور اب آپ نے رات میں کھانا شروع کر دیا، صرف وقت ہی تو بدلا، صرف ٹائم ہی تو چینج ہو گیا، فرق کیا پڑا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے اس لیے روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کی روح توانا ہو، انسان کے دل کی کو پاکیزگی حاصل ہو، اور انسان کے دماغ سے فخر، غرور، تکبر، گھمنڈ، نسبت اور دوسروں کے اوپر ظلم کرنا اور دوسروں کو ستانے کی عادت اور گندے خیالات اور دل سے شہوانی جذبات یہ الگ ہو جائیں، اور ان کی جگہ آج بھی انکساری، تحمل، بردباری، متانت اور دوسروں کے ساتھ جب تک محبت، خلوص و ہمدردی
اور پاکیزگی کے جذبات پیدا ہو جائیں، اور یہ اسی وقت پیدا ہوں گے جبکہ پیٹ خالی۔ اس لیے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کے پیٹ خوب اچھی طرح بھرے ہوئے ہیں، جن کو کوئی فکر نہیں، یہ ساری برائیاں انہی میں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جس کو اپنی آخرت کا غم، جس کو اپنے انجام کا خوف، جس کو آخرت کا دھڑکا ہوا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ ہمیشہ ان برائیوں سے کوشش کرتا ہے بچنے کی، ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ خلوص اور محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے دماغ سے فخر و تکبر اور گھمنڈ دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کم سے کم رمضان میں اپنے پیٹ کو خالی رکھیں، اور پیٹ کو خالی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم افطار میں اتنا کھائیں، صرف اتنا کھائیں کہ جس سے ہماری طاقت بنی رہے، تاکہ ہم تراویح پڑھ سکیں اور دوسرے دن کے روزے کے لیے بھی تازہ دم ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔